حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. آپ کے والد اور آپ کی والدہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے. تو چونکہ بڑا ایک مالدار آدمی تھا، اس کے کئی بیٹے تھے، کئی غلام تھے، تو سب سے زیادہ جس سے وہ پیار کرتا تھا غلاموں میں سے وہ حضرت بلال تھے. بت خانے کا انچارج بنایا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ایمان کی دولت سے جب نوازا تو حضرت بلال پھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. باقی لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال بت خانہ کے اندر بھی بتوں کو سجدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے. اور جب امیہ کو پتہ چلا، اس نے آ کے پوچھا اتسجد لرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد اس نے حضرت بلال کو اذیتیں دینی شروع کر دیں، تکلیفیں دینی شروع کر دیں کہ تم لات اور عزا پر ایمان لے آؤ، بتوں کی عبادت کرو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پھر بھی احد احد کے الفاظ جاری ہوتے کہ میں اس خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، حضرت بلال کو سخت عذاب دے رہا تھا وہ امیہ بن خلف پتھروں سے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے امیہ بن خلف، تم اس غلام کو اتنی تکلیفیں دیتے ہو، تمہارا کون سا کام سنور جاتا ہے، تمہیں کیا سکون ملتا ہے، ایک غلام ہے اتنی اذیتیں دیتے ہو. آگے سے امیہ کہنے لگا اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ میرا غلام ہے، میں نے اس کو خریدا ہے تو اس کو سزا دینے کا میرا حق بنتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر کہ جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی وجہ سے تم اس کو اذیتیں دے رہے ہو. وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتا نہیں، اسی کو اذیتیں دے رہے ہو، افسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آگے سمیہ کہنے لگا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کہ تم نے ہی اس کو نقصان والی راستے پہ ڈالا ہے، تم نے ہی اس کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے، تم نے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترغیب دی ہے. اگر تمہیں اتنا ہی اس پہ رحم آتا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی اس پہ ترس آ رہا ہے تو تم اس کو خرید لو، اس کو خرید کے آزاد کر دو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو بڑا غنیمت سمجھا. آپ نے اسی وقت حضرت بلال کے بدلے میں آپ نے ایک سفید غلام انصاری بھی دے دیا اس امیہ کو، اور آپ نے 10 اوقیہ سونا بھی اس کو دے دیا. حضرت بلال کو خرید لیا. اور اس کے بعد امیہ بن خلف ہنسنے لگ گیا. آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا اے ابوبکر صدیق، میں تو آپ کو ایک بڑا تاجر سمجھتا تھا، لیکن آج آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ ایک معمولی غلام کے بدلے میں آپ نے ایک انصاری غلام دیا اور سونا بھی دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے بڑا عمدہ سودا کیا ہے، میں نے بڑا اعلیٰ سودا کیا ہے. فرمایا کہ یہ چند سونا، چند پیسے اور ایک غلام تو کیا، اگر بدلے میں تم میری ساری مال و جائیداد دولت بھی مانگ لیتے میں تمہیں وہ بھی دے دیتا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے اپنی چادر لے کے اس کے گرد و غبار کو جھاڑا، صاف کیا. اس کے بعد آپ نے اسی کے سامنے، امیہ کے سامنے نیا لباس پہنایا، نئے کپڑے پہنا کے در رسول پہ لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آتے ہی یہ کہا کہ سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. اور رب تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق کی نیکی اتنی پسند آئی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں سورہ واللیل اذا یغشی نازل فرما دی. اللہ اکبر. اور قیامت تک حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر منبر و محراب پہ ہوتا رہے گا، اور آپ کو اسی وصف کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا.